کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایک شخص 3 ماہ جیل میں رہے اور پھر اچانک سب کے سامنے آ کر معافی مانگ لے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معافی مانگی گی کس وجہ سے؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈکی بھائی کی، جنہوں نے ولاگ کے ذریعے، پرینک کے ذریعے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کیا، اور ان کے اس وقت یوٹیوب پر 9 ملین سبسکرائبر ہیں، اور پچھلے 100 دن اچانک خاموش ہو گئے۔ گرفتاری، تفتیش، عدالتوں کے چکر اور ایک لمبی خاموشی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کیا انہوں نے ایسا جرم کیا، کس حال میں ہے۔ الزام تو دراصل ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ گیملنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ڈکی بھائی کی 1 گھنٹے کی ویڈیو نے یہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ کہ بات صرف اس چیز کی نہیں تھی، بات بیچ میں کچھ اور تھی۔ پھر اچانک خاموشی ٹوٹی، ایک ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو میں ایک بدلا ہوا چہرہ تھا، بدلی ہوئی آواز تھی، یعنی کہ وہ ڈکی بھائی نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور اس بات کو انہوں نے خود بھی کہا کہ میں سعد الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ انہوں نے شروع ہی میں کہا، اگر میرے کنٹینٹ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو غلط پیغام ملا ہو، تو میں پوری قوم سے اس چیز کی معافی مانگتا ہوں۔ جو یہ جب قید میں تھے تب ایک صحافی نے انٹرویو لیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی۔ لیکن یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا واقعی کوئی سعد الرحمان نے جرم کیا ہوا تھا، یا معاملہ کچھ اور تھا جس پر انہوں نے پردہ ڈالا ہے اور سعد الرحمان نے کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے؟ تو بات تھی پیسے کی۔ سعد الرحمان نے خود بتایا ہے کہ ان سے 3 لاکھ پلس USDT حاصل کی گئی، اور جس والد میں وہ حاصل کی گئی، نہ وہ سائبر کرائم کا کوئی افیشل تھا، نہ کوئی بینک افیشل تھا، حاصل کرنے والا کا خود ذاتی والد تھا۔ لیکن جب مجھ سے اتنے پیسے لیے گئے تو میں برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں پوچھتا رہا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ مجھ سے انہوں نے پیسے چھین لیے ہیں، جو کہ انہوں نے بتایا سم تھنگ 9 کروڑ بنتے تھے، اور یہ بات سارے ادارے کے اندر پھیل گئی، اور اس کے بعد ان کو یہ بتانا پڑ گیا، اور انہوں نے ایک سوچی سمجھی کہانی بنائی اور کہا کہ ہم نے ڈکی بھائی سے اتنے پیسے برآمد کر لیے ہیں، جو بظاہر انہوں نے خود اپنے لیے لیے تھے، لیکن ڈکی بھائی کی آواز نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ اور پھر ڈکی بھائی نے بتایا کہ ان کی زندگی کے اندر ایک شخص آیا جس نے ان کی بہت ساری مشکلات کو آسان کیا، جس کا انہوں نے نام کہا بگ برادر۔ اور یہ بگ برادر ان کی زندگی میں انٹری کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ سے انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں لیے؟ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں بتاتا، میں ان کو بتانے سے انکار کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میرے پر پہلے سے بہت دباؤ تھا، بہت مارتے پیٹتے تھے، تو میں یہ نہیں بتاتا۔ دوسری بار وہ پوچھتا ہے، میں دوسری بار بھی انکار کر دیتا ہوں، لیکن تیسری بار وہ مجھ سے آ کر خود کہتا ہے کہ تم سے انہوں نے کتنے پیسے لیے؟ تو پھر ڈکی بھائی ان کو بتا دیتے ہیں ساری بات۔ پھر وہ ڈکی بھائی کے اہل خانے سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر وہ ان لوگوں نے جنہوں نے پیسے لیے ان کے اوپر کیس کرتا ہے، جس کے بعد ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، ان کو نوکریوں سے ختم کیا جاتا ہے، اور ان کو حراست میں لیا جاتا ہے، اور ڈکی بھائی کی ضمانت منظور کر دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ بگ برادر تھا کون؟ ڈکی بھائی نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کوئی کریڈٹ دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا نام آپ نے نہیں لینا، کہ ہمارا حق تھا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، انصاف ہو رہی تھی، تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی کریڈٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو جانتے تو آپ بگ برادر کا کومنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، کیا ڈکی بھائی ایسی ولاگ بنائیں گے جیسے وہ پہلے بنایا کرتے تھے؟ اگر آپ اس کے بارے میں بھی کوئی جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ بغیر اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب